ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تکلیف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، تکلیف کا معنی؟ تکلیف کا معنی ہاں، اندھ وشواس، اندھی پیروی، کسی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، اپنی عقل سے سوچ کے کہ اتنا بڑا عالم ہے، اگر وہ بتا رہا ہے تو بھائی وہ بنا دلیل کے تھوڑی نہ بتائے گا، کہیں نہ کہیں سے تو اس نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، تحقیق کی ہوگی، بھائی اسی لیے تو ہم کو بتا رہا ہے۔ تو آنکھ بند کر کے کسی کی بھائی تحقیق پہ، علم کے اوپر ایک دم بھائی خود ساختہ مطلب بھروسہ کر لینا کہ مطلب اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، تو جو یہ بتا رہا ہے اس کو بھائی مطلب بنا جانچ پڑتال کے، بنا تحقیق کے، بنا دلیل کے مان لینا، یہ اندھ وشواس ہے، تقلید ہے۔ جتنا دلیل ہے۔ ہاں، جو دلیل کے ساتھ مانی جائے گی نا اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اتباع اور جو بھائی تقلید ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو تقلید ہوتی ہے وہ بنا دلیل کے ہوتی ہے، اور جو اتباع ہوتی ہے وہ با دلیل ہوتی ہے، تو دونوں میں دلیل کا فرق ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات وہ خود ایک دلیل ہے، اور جو غیر نبی کی بات ہے وہ دلیل کی محتاج ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو کہتے ہیں نہیں ہمیں دلیل چاہیے، دلیل چاہیے، ٹھیک، نہیں نبی نے ایسا کہا تو کیوں کہا، لیکن جب ان کے امام، ان کے عالم کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک دم کہتے ہیں ہاں بات صحیح ہے، جبکہ ان کی بات بھائی وہ دلیل کی محتاج ہے۔ بنا دلیل کی بات کو مان لینا تکلیف۔ نہیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ تقلید کا معنی پوچھ رہے ہیں یا بھائی تقلید کی جو تعریف ہے اس کو پوچھ رہے ہیں؟ جو بھی۔ دیکھیے، عام طور پہ بھائی مطلب لوگ کہتے ہیں جو بھائی یہ تقلید ہے، یہ ایک عربی کا الفاظ ہے قلادہ، اس سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اگر انسان کے لیے استعمال ہو تو ہوتا ہے گلے کا ہار، اور جانور کے لیے استعمال ہو تو اس کو بولتے ہیں پٹا، یعنی کہ بھائی پٹا باندھ کے اس کو پیچھے پیچھے چلانا۔ تو یہ سب تو بات کی بات ہے۔ جو تعریف ہے، اصطلاحی تعریف، یعنی کہ دین میں کیا اس کو کہا جاتا ہے تقلید کو، تقلید جو ہے یہ جو ان کی میرے بھائی جو حنفی مسلک کی بھائی جو اصول کی بھائی جو کتابیں ہیں ان میں جو تعریف آئی ہوئی ہے تقلید کے بارے میں وہ یہ آئی ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، اس عمل کا نام تقلید ہے۔ اور یہ جو تقلید ہے یہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ ہی اللہ کے نبی کے فرمان میں ہے، نہ ہی کبھی صحابہ کی مطلب جو بھائی آثار تھے، زندگی تھے، اس سے ہم کو ملتا ہے۔ تقلید کا پہلی چیز تو الفاظ ہی موجود نہیں ہے، لفظ جو بھائی یہ تقلید ہے، یہ جو الفاظ ہے، لفظ ہے، شبد ہے، یہ موجود ہی نہیں ہے۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، کہیں پہ بھی نہیں آیا تقلید کہ ہاں تم تقلید کرو، اور نہ ہی اللہ کے نبی نے کسی مطلب بھائی وہ حدیث میں کہا کہ ہاں صحابہ تم اے صحابہ تم ایک دوسرے کی بھائی تقلید کیا کرو، تم میں جو سب سے بڑا علم کا جاننے والا ہو تم اس کی بھائی تقلید کو کرو۔ نہیں، یہاں تک کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی نہیں کہا کہ میری تقلید کرو، میری جو مطلب بھائی تقلید ہے اس کو اپنے اوپر واجب کر لو۔ تو جو یہ تقلید کا الفاظ ہے یہ تو موجود ہی نہیں ہے، لیکن جو اس کی تعریف ہے کہ بنا دلیل کے کسی کی بھی بات کو مان لینا، یہ تو اللہ رب العزت نے یہ جو تعریف ہے نا اس کے الٹ کہا ہے قرآن میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو برہانکم ان تم کم صادقین، بھائی سورہ بقرہ آیت 111 میں اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ ثبوت مانگو، دلیل مانگو،
بھائی جو سچا ہوگا ثبوت دے گا، دلیل دے گا، برہان دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ ہاں تم اپنی سوچ سے کسی کی اچھائیاں دیکھ کے تم بنا دلیل کے اس کی بات کو مان لو، نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا، ہم لوگوں کو عقل کی طرف، بصیرت کی طرف اور ثبوت سے بھائی اس کو ہم دعوت دیتے ہیں، برہان کی طرف بلاتے ہیں۔ اندھے پن میں ہم نہیں بلاتے ہیں۔ اندھ وشواس ہی کرنا ہے تو ہم بھی اندھ وشواس کر لیں کہ نہیں بھائی یہ جو ہیں کہتے بڑے غلط ہیں کیا، اتنے بڑے عالم غلط ہیں کیا، اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں کیا غلط ہے کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ تو یہ اس پہ نہیں پڑھنا ہے۔ جو دلیل ہے وہ صحیح ہے، جو بنا دلیل کے ہے وہ میرے بھائی غلط ہے۔ کہیں نہ کہیں تو دلیل ہوگی۔ اب وہ امام جو تقلید کرتے ہیں نا، وہ اگر صحیح حدیث بتائے تو وہ اتباع۔ دیکھیے امام اگر صحیح حدیث بتائیں تو وہ اتباع، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہاں صحیح بات ہے۔ دیکھیے کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی عالم ہو، یا آج کی مسجد کا امام ہو یا کوئی عام انسان ہو، اگر وہ کوئی بات بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھائی اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، تو وہ بات آٹومیٹک بھائی وہ ہو جاتی ہے با دلیل۔ یعنی کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ باقاعدہ بھائی وہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جیسے مانیے بھائی کوئی انسان ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں بھیا اسلام میں جو بھائی تم لوگ یہ سب مناتے ہو، یہ فرقے ارقے، یہ سب میرے بھائی غلط ہے، گناہ ہے، اس سے بچو۔ تو اب آدمی نے اگر اس کی بات مان لی تو ہو سکتا ہے بات صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بھائی مطلب اس چیز کی کوئی دلیل نہیں دی۔ لیکن اگر کوئی ہے، اگر وہ دلیل دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 103 میں کہ تم سب لوگ ایک ساتھ ہو کے اللہ کی جو رسی ہے اس کو ایک دم مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ تو بھائیو آپ لوگ اسلام میں فرقے بازی نہ کرو، تو اس بات میں دلیل آ جائے گی اور اس بات کو ماننا ہو جائے گا اتباع۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات بھائی کہی گئی، بتائی گئی، وہ بات دلیل ہے۔ لیکن اب اگر ہم مانیے ہمارے پاس دلیل ہے لیکن اس کو ہم دے نہیں پا رہے ہیں، کیا ہم نے کہیں پڑھا ہے لیکن اس کا جو مطلب جو حوالہ ہے، دلیل ہے، وہ ہم دے نہیں پا رہے ہیں، تو وہ بھی بات بھائی اتباع میں ہی آئے گی۔ لیکن ایسی بات جس کا بھائی کتاب و سنت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس بات کو اگر ہم بھائی مطلب اس کو مان رہے ہیں تو اس کو کہیں گے اندھا پن، اندھی پیروی، اندھی تقلید۔ اور عام طور پہ اس کو اگر شدھ ہندی میں بولیں تو اندھ وشواس۔ جیسے بھائی ان کے وہاں آتا ہے، ان کی در مختار میں، اس کے میرے بھائی صفحہ نمبر 41 پہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خانہ کعبہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا اور دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن پڑھا۔ تو ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ اس کی دلیل موجود نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کیا کبھی اللہ کے نبی نے اپنی تمام زندگی میں پوری سیرت کھول کے دیکھ لیں، کبھی بھی دونوں پیر ہوتے ہوئے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی؟ یہ کیا مطلب کوئی مطلب بھائی وہ سرکس ہو رہا ہے، تپسیا ہو رہی ہے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ ہاں کوئی لنگڑا ہے، کوئی اپائج ہے، کوئی کا بھائی مطلب بھائی جو پیر ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، تو مجبوری ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ لیکن دونوں پیر ہوتے ہوئے 2 رکعت اس طریقے سے نماز پڑھنا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن، پھر دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن، تو ہم کہیں گے بھائی یہ بات بنا دلیل کے ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آپ ہم کو دلیل دیجئے کہ کیا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے واقعی ایسا کیا یا ان کی طرف بھائی اس بات کو منسوب کیا گیا ہے؟ اور اگر مان لیجئے کیا انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو کیا اللہ کے نبی سے یا کسی صحابہ کرام سے ثابت ہے دونوں ٹانگ ہوتے ہوئے ایک ٹانگ پہ اس طریقے سے نماز پڑھنا؟ تو یہ ہو جاتی ہے بات۔
یہ کون سے امام بھی تقلید نہیں کیے نا؟ ہاں بھائی زور سے بولیے تھوڑا. یہ 4 اماموں میں کون سے بھی امام تقلید نہیں کیے نا؟ نہیں، چاروں امام میں سے کسی ایک امام نے بھی نہ تو خود تقلید کی، نہ ہی اپنے ماننے والوں کو تقلید کرنے کے لیے کہا. یہاں تک کہ انہوں نے تو روکا تقلید سے. چاروں اماموں نے تقلید کا رد کیا، کیونکہ چاروں اماموں کا قول ہے کہ اگر میری کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف آ جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو لے لینا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی سب کا بات ہے. بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. یہ آتا ہے مطلب جو ان کی مسلک کی بھائی جو کتاب ہے رد المختار حاشیہ در المختار، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 68 پہ. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول کو وہ پڑھ کے اس کے مطابق فتویٰ دے دے جب تک کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے یہ بات کہاں سے لی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تقلید کی تعریف کیا ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو مان لینا بنا دلیل کے، یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے کسی بات پہ، میرے کسی قول پر بنا اس کی دلیل جانے عمل کرنا، فتویٰ دینا، یہ حرام ہے. تو یعنی کہ جتنے لوگ بھی آج بنا دلیل کے اماموں کی بات کو مان رہے ہیں، یہ مطلب یہ جانے کہ انہوں نے دلیل کہاں سے لی تھی، تب بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، وہ حرام کام کر رہے ہیں. یعنی کہ جو تقلید ہے بقول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، وہ ایک حرام کام ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، تفصیل سے میسج نہیں بناؤں، میں نہیں کہہ رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھائی یہ اوپن کہا ہے. اور یہ آتا ہے یہ جو بھائی کتاب کا نام ہے الانتقاء فی فضائل صلاۃ الائمۃ الفقہاء لے ابن عبد البر، صفحہ نمبر 145. اور جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کی بات اللہ کے کلام کے خلاف ہو یعنی قرآن کے خلاف ہو تو فرمایا قرآن کے سامنے میری بات چھوڑ دو. اور پھر ان سے کہا گیا کہ جب آپ کی بات حدیث رسول کے خلاف ہو تو فرمایا کہ حدیث کے سامنے میری بات کو چھوڑ دو. پھر فرمایا گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ جب آپ کی بات صحابہ کے خلاف ہو تو فرمایا صحابہ کی بات کے سامنے میری بات چھوڑ دو. یہ آتا ہے اکاز ہم اولی الابصار، صفحہ نمبر 50 پہ. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، کوفہ میں بھائی وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو بھائی علم حاصل کیا وہ بھی کوفہ میں بھائی وہ حاصل کیا، اور آپ کی وفات بھائی 150 ہجری میں بھائی وہ ہو گئی. تو اب بتائیے، ہو سکتا ہے اس دور میں بھائی علم نہ پہنچاؤ سارا کا سارا، تبھی تو انہوں نے کہا کہ اگر میری کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا. اور چاروں اماموں نے ایسے ہی کہا ہے. امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر انسان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور انکار بھی کی جا سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام مالک رحم اللہ جب مدینہ میں بھائی بچوں کو پڑھاتے تھے، درس اپنا دیتے تھے، تو اللہ کے نبی کی جو بھائی وہ قبر ہوتی تھی وہ امام مالک کے پیچھے ہوتی تھی. تو امام مالک رحم اللہ فرماتے تھے کہ اس دنیا میں
سب کی بات کو ہم لے سکتے ہیں اور سب کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں سوائے اس قبر والے کے، یعنی کی طرف اپنے پیچھے اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے سوائے اس قبر والے کے، یعنی کہ ہم سب کی بات کو لے بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو ماننا ہی ماننا ہے، چاہے ہمارا دل چاہے چاہے نہ چاہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، لہٰذا میری رائے کو پہلے تم دیکھ لیا کرو، جو قرآن اور سنت کے بھائی ثابت ہو مطابق ہو اس کو لے لو، اور جو قرآن اور سنت کے بھائی وہ اس سے ثابت نہ ہو مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ بات آتی ہے اکاز ہم اولی الابصار صفحہ نمبر 72 پہ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ بھائی وہ 93 میں پیدا ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھائی وہ یہ 93 ٹھیک ہے 93 بھائی وہ ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی بھائی وہ مدینہ میں ہوئی تھی، آپ نے جو علم حاصل کیا وہ بھی الحمدللہ مدینہ میں ہی حاصل کیا، اور آپ کا انتقال بھائی وہ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا 179 ہجری میں۔ یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میری کسی بات کے سامنے مقابلے میں صحیح حدیث ثابت ہو تو حدیث پر عمل کرو، میری بات کو چھوڑ دو۔ اب بتائیے، امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی بھی کتاب میں کوئی بات اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف پاؤ تو سنت اختیار کرو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری کسی بات کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ثابت ہو تو حدیث کا مقام زیادہ ہے اور میری تقلید نہ کرو۔ آداب الشافعی و مناقبہ لے ابن حاتم الرازی صفحہ نمبر 93 پہ۔ اب بتائیے، انہوں نے تو بھائی تقلید نہ کرو صاف صاف کہہ دیا، اور امام شافعی رحم اللہ بھائی وہ 150 ہجری میں بھائی پیدا ہوئے تھے، اور جو یہ جہاں پیدا ہوئے تھے اس کا نام تھا بھائی وہ گجہ، یعنی کہ فلسطین میں، ٹھیک، فلسطین میں بھائی یہ پیدا ہوئے تھے۔ علم جو انہوں نے حاصل کیا وہ الحمدللہ مکہ میں، اور تھوڑا سا علم بھائی وہ مصر میں، اور آپ کا جو انتقال ہوا تھا وہ 204 ہجری میں ہوا تھا۔ تو میرے بھائی چاروں ائمہ کے بارے میں مطلب بھائی ایسے ہی آتا ہے کسی نے تقلید لینے کا۔ اور سنیے، امام احمد بن حنبل رحم اللہ وہ تو صاف صاف میرے بھائی تقلید کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین میں نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ اوزاعی کی، اور نہ سوری کی، یعنی کہ مطلب انہوں نے علماء اکرام کے اماموں کے نام بتائے کہ دین میں کسی کی تقلید کو نہ کرو، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام بھائی سوری کی، نہ امام اوزاعی کی، نہ امام شافعی کی، ان کی تقلید نہ کرو، بلکہ جہاں سے انہوں نے دین کو لیا ہے تم بھی وہاں سے دین حاصل کرو۔ دین کے معاملے میں لوگوں کی تقلید کرنا کم فہمی کی علامت ہے۔ اب بتائیے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ وہ 164 میرے بھائی ہجری میں پیدا ہوئے تھے، بغداد میں پیدا ہوئے تھے، اور بغداد میں ہی آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ کی جو انتقال ہوا وہ ہوا 241 ہجری میں۔ تو یعنی کہ 241 ہجری میں اس سے پہلے ہی لوگوں میں جو بھائی یہ جو تقلید کی جو بھائی برائی تھی وہ دھیرے دھیرے بھائی پھیلنا اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ اب دھیرے دھیرے پھیلنا اسٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس دور میں فتویٰ دیا کہ دین میں کسی کی تقلید نہ کرنا، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام اوزاعی کی، نہ امام سوری کی، اور فلا فلا فلا۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ دین اسلام میں تقلید کچھ نہیں ہے، تقلید ایک کھلونا ہے، جھنجھنا ہے، جو لوگ میرے بھائی اس سے کھیلتے رہتے ہیں، اور اتنا کھیلتے ہیں کہ ان کو خود کو میرے بھائی
تکلیف سے بھائی تکلیف ہو جاتی ہے. اور کوئی بات؟ اور ایک بات ہے، یہ مریض یعنی کسی بیمار مریض کو اگر خون کی ضرورت پڑ جائے تو کیا اس کو خون بلڈ دی جا سکتا ہے؟ بھائی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک سے بولیے. کیا کس کا خون کر سکتے ہیں؟ خون نہیں بھیا، کسی بیمار مریض کو اگر خون کی ضرورت پڑ جائے تو کیا اس کو بلڈ دینا جائز ہے یا حرام ہے یا کچھ؟ ہاں الحمدللہ. اب دیکھیے اس بارے میں بھائی قرآن حدیث میں آتا نہیں ہے صاف طور پہ، ٹھیک. تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی کہ جو تم بھائی نہیں جانتے ہو وہ جاننے والے سے پوچھ لو. تو جو ہمارے علماء اکرام ہیں، مفتی اکرام ہیں، انہوں نے قرآن حدیث کا گہرا علم حاصل کر کے یہ نتیجہ نکالا. کیا نکالا؟ کہ اگر کوئی انسان ہے مطلب بیمار ہے یا اس کا آپریشن ہے یا گھائل ہے اور اس کو خون کی میرے بھائی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر علماء اکرام کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ انسان اپنے بدن کی کوئی ایسی چیز دے جو اس کے پاس ایکسٹرا میں ہو. یعنی کہ جیسے خون ہو گیا، کڈنی ہمارے پاس 2 ہیں تو 1 ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک. آنکھیں ہمارے پاس 2 ہیں تو 1 ہم دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم کو نقصان نہیں ہو رہا ہے. بھائی خون ہم دیں گے، کھائے پیئیں گے، بھائی ہمارا واپس خون بن جائے گا. کڈنی ہماری 2 ہیں، 1 پہ ہم جی سکتے ہیں، 1 بھائی ہم دے سکتے ہیں اپنے بھائی کو، ٹھیک. لیکن اب ایسی چیز ہم کو نہیں دینا جو ہمارے پاس 1 ہے. جیسے ہمارا دل، ہماری دلی ہم نے کوئی کو اپنا دے دیا تو ہم تو مر گئے. تو ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے. جو چیز ہمارے پاس ایکسٹرا میں ہے وہ ہم کسی کی مطلب بھائی انسانیت کی جان کو بچانے کے لیے وہ ہم دے سکتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بے گناہ کی جان کو بچایا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. تو ہم اپنا خون اس کو دے سکتے ہیں. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ خون یا مطلب بھائی کڈنی یا اپنے بدن کا کوئی بھی چیز اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو نیت ہماری ہو اس کی جان بچانے کی، نہ کہ اس کے لیے کوئی پیسہ لیا جائے. اجرت اس کے لیے کوئی نہیں لی جائے گی کہ لاؤ بھیا ہم خون دے رہے ہیں، ہم کو تم 2000 روپے دے دو. نہیں، بنا پیسوں کے دیا جائے گا. تیسری چیز بھائی کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس سے آپ کی جان کو نقصان نہ ہو. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ خود ہی دبلے پتلے ہیں اور پہنچ گئے خون دینے، اس کے بعد پتہ چلا آپ کو چکر آ گیا، اب کوئی دوسرا آدمی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ آپ کو خون دے. تو پوری کنڈیشن بتائی گئی ہے. خون دینے کا کیا قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے خون دینے کا یا نہیں. قرآن حدیث میں بھائی خون کو مطلب بھائی وہ ڈونیٹ کرنے کا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو بھائی وہ نہیں آتا ہے. لیکن یہ آتا ہے کہ ہمارے جو صحابہ اکرام تھے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے مطلب جو بھی مدد ہو سکتی تھی وہ لوگ الحمدللہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. تو آج اگر بھائی آج کے معاشرے میں ہمارا کوئی بھائی ہے اگر واقعی بیمار ہے، پریشان ہے اور اس کی جان کو بھائی ایک دم خطرہ ہے، تو ہم اس کی جان بچانے کے لیے ایسی چیز بھائی اپنے اندر کی دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہو، پہلی کنڈیشن. دوسرا، اس کو دینے سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. تیسرا، اس کے لیے کوئی پیسہ نہ لیا جائے. اگر یہ 3 کنڈیشن ہے تو آپ بھائی اس کو دے سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ الحمدللہ بھائی اللہ کے کلام سے ثابت ہے کہ جس نے کسی بے گناہ کی جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اب مانیے کوئی بیچارہ بچہ ہے اسپتال میں، پیدا ہوا بچہ ہے، بے گناہ ہے، بے زبان ہے، لیکن اب ڈاکٹر نے کہا اس کا راتوں رات باڈی کا جو خون ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. اس کے پیلیا ہو گیا ہے، جانڈیز ہو گیا ہے، خون اس کا جل گیا اندر سے، اس کو چینج کرنا پڑے گا ورنہ بچہ ایکسپائر ہو جائے گا. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ اگر ہمیں پتہ چلا تو ہم بھائی اپنا خون دیں گے نا. کیوں؟
کیونکہ جان بچانا ہے. ہاں اگر خون دینے سے خود آپ کی جان بھائی وہ جا سکتی ہے تو آپ نہ دیجیے. اب دل دینے سے تو آپ کی جان بھائی وہ چلی جائے گی نا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کوئی بھی بات ہو بھائی وہ دل پہ مت لو, کڈنی پہ لو, کڈنی پہ, کیونکہ بھائی جو کڈنی ہوتی ہے نا وہ 2 ہوتی ہے اور دل 1 ہوتا ہے. اور کیا بھائی گردے پہ لو نا, بھائی گردے ہیں اللہ تعالیٰ نے گردے 2 دیے ہیں تو کوئی بڑی بات ہے تو اس کو گردے پہ لو نا, تاکہ کم سے کم 2 گردے ہیں 1 تو بچا رہے گا. لیکن آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں اور دل 1 ہی ہوتا ہے, پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں, شیطان ان کو گھیر لیتا ہے. تو میں دل پہ کوئی بات نہیں لیتا ہوں بھیا, میں تو بھائی میں گردے پہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی رکھیں. ایک چھوٹا وہ انجیکشن, اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لینا, بھائی روزے کی حالت میں انجیکشن لینا یہ بھائی قرآن اور حدیث سے نہ تو بھائی یہ خلاف ہے اور نہ ہی یہ الفاظ کے ساتھ ثابت ہے. یعنی کہ آپ میرے بھائی پوری میرے بھائی قرآن حدیث پڑھ لیں گے, انجیکشن کا الفاظ اس میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن یہ ہے روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. جیسے روزے کا جو اصول ہے یہاں بھائی وہ اگر مطلب ہم نے کچھ جان بوجھ کے کھا پی لیا تو ہمارا بھائی وہ ٹوٹ جائے گا روزہ. ٹھیک, تو اس ٹائپ سے مطلب جو مطلب جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ چیزیں میں انجیکشن نہیں آتا. اب اصول کیا بنایا گیا, اصول یہ بنایا گیا کہ اگر کسی کو جان کا خطرہ ہے یا جیسے کچھ پیشنٹ بھائی ہوتے ہیں بھائی وہ شوگر ان کے ہوتا ہے, ڈائبٹیز ہوتا ہے, تو وہ انسولین بھائی اپنے آپ سے لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ایسا انجیکشن, ایسی دوا روزے کی حالت میں استعمال کرنا جائز ہے, درست ہے, جس سے انسان کو بھوک پیاس نہ لگے. مطلب ایسا نہ ہو کہ نہیں ہم کوئی طاقت کا انجیکشن لے رہے ہیں کہ ہاں ہم تو روزہ ہیں تو بس ایسا انجیکشن لے لے کہ ہمارے بھوک پیاس نہ لگے, تب تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسا انجیکشن اگر آپ بھائی وہ لے رہے ہیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے اور اس کو ٹالنے کے لیے اگر آپ کو مطلب ڈاکٹر نے بتایا کہ نہیں آپ کو انجیکشن بھائی وہ لینے لینا پڑے گا, تو آپ روزہ رکھ کے اس انجیکشن کو لے سکتے ہیں, تاکہ جو آپ کو تکلیف ہے, درد ہے, کوئی بھی چیز مطلب بھائی پریشانی ہے تو آپ کو دقت نہ ہو, آپ آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکے. لیکن مطلب بھوک پیاس کو روکنے کے لیے طاقت کا بھائی انجیکشن بھائی وہ لینے کے لیے اگر آپ بھائی ایسا کرتے ہیں تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کس بات کا, تو کن سے پوچھنا پہلے کیا چیز قرآن حدیث میں ہے وہ بات نہیں ہے جو اپنے کو بلڈ کے بارے میں نہیں ہے. تو دیکھیے قرآن حدیث جو ہے نا بھائی وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں تمام تا قیامت تک آنے والے مسئلے مسائل کے اصول بیان ہو گئے. اصول اگر کہیں پہ صاف طور پہ بتا دیا گیا ہے. دیکھیے قرآن حدیث کی مثال تو ایسی ہے کہ کئی مسئلے آپ کو ملیں گے ایک دم صاف الفاظوں کے ساتھ, عمل کے ساتھ, سب کچھ آپ کو کنڈیشن کے ساتھ آپ کو ملیں گے. تو اہل علم سے پوچھ لینا. دیکھیے قرآن جیسے بھائی اب زمین ہے, زمین کے اوپر جو پانی ہے وہ تو ہم کو دکھتا ہے بھائی ایک دم صاف پانی ہے, ظاہری پانی ہے. لیکن کچھ پانی ہوتے ہیں جو زمین کے اندر ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں باطنی پانی. تو ایسے ہمارا بھائی اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اس میں کچھ چیزیں تو میرے بھائی صاف طور پہ ایک دم بھائی وہ ظاہری ہیں اور کچھ چیزیں میرے بھائی چھپی ہوئی ہیں. تو جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو جو میرے بھائی عالم دین ہوتے ہیں, مفتی کرام ہوتے ہیں, مجتہد ہوتے ہیں, وہ قرآن حدیث کے مطلب بھائی وہ علم سے اس کے بارے میں اصولوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس سے وہ مطلب جو مسئلہ کا جو بھائی وہ ہوتا ہے, حل ہوتا ہے, سولوشن ہوتا ہے, اس کو دے دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے انجیکشن کا صاف طور پہ جو الفاظ ہے وہ قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے, لیکن اب آج کی تاریخ میں مسئلہ آ گیا ہے
کہ بھیا ہم روزے کی حالت میں انجیکشن استعمال کریں کہ نہ کریں. تو بس اصول کیا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو انجیکشن بھی ہم کو ایسا نہیں لینا ہے جس سے ہمارے کھانے پینے کی کمی پوری ہو جائے، یا طاقت کا انجیکشن لے لے، یا مطلب بھائی وہ بھوک پیاس مطلب بھائی وہ نہ لگے اس لیے انجیکشن لے لے. اگر ایسا انجیکشن بھائی وہ لے رہے ہیں تو وہ روزہ ٹوٹنے کے بھائی اصول میں آ جائے گا. اور اگر ایسا انجیکشن لے رہے ہیں جس سے ہماری بھوک پیاس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا ہے بھائی، وہ تو ہمارے بھائی وہ پین کلر ہے، یا مطلب بھائی پیٹ درد کا ہے، یا مطلب بھائی وہ شوگر کا ہے، ڈائبٹیز کا ہے، یا کتے نے کاٹ لیا تو بھائی اس کا انجیکشن ہے. تو اگر اس ٹائپ کا انجیکشن ہے جس کا کھانے پینے سے بھوک پیاس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو لینا جائز ہے. تو اصول بیان ہو گئے. اب جیسے کپڑے ہیں، قرآن حدیث میں یہ کہیں نہیں آیا کہ تم کرتا پیجامہ پہنو، شیروانی پہنو، کوٹ پینٹ پہنو اور یہ ٹی شرٹ پہنو. تو یہ مطلب وہ نام نہیں آیا، لیکن قرآن حدیث میں تا قیامت تک کے جو بھی کپڑوں کے لباس کے جو اصول ہیں، اصول بیان ہو گئے کہ عورت آدمی کے جیسے کپڑے نہ پہنے، آدمی عورت کے جیسے کپڑے نہ پہنے. کپڑے اتنے باریک نہ ہو کہ بدن کے اندر کا جو کھال ہے وہ سامنے والے کو دکھائی دے. کپڑے اتنے بھائی مطلب وہ ٹائٹ نہ ہو، چست نہ ہو کہ انسان کا جو فگر ہے، ڈھانچہ ہے وہ پتا چلے. آدمیوں کے لیے بھائی وہ ریشم پہننا بھائی وہ حرام ہے. ٹھیک، آدمی جب بھی بھائی وہ پیجامہ، پینٹ، تہبند یا جینس یا لوور یا پینٹ کچھ بھی پہنتا ہے وہ ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ اصول بیان ہو گئے. نام کہیں نہیں آیا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اے ایمان والو، تم کرتا پیجامہ پہنو، تم شیروانی پہنو. نام کہیں نہیں آیا ہے، لباس کے اصول آئے. آپ نے بیٹ کا بولا تھا نا، یہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. اور جن کو پوچھنا اہل علم والوں کو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم کو نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو. تو اہل علم سے پوچھنا یہ تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے، یہ تقلید نہیں ہوتا ہے. کون سی آیت ہے؟ کون سا آیت؟ بھائی دیکھیے تقلید کے جو بھائی کرشمے ہیں نا وہ میرے بھائی بہت زیادہ کرشمے ہیں. تقلید کے کرشمے تو ایسے ایسے ہیں کہ حنفی مسلک کی کتابوں میں آیا ہوا ہے. جیسے مطلب بھائی یہ کیا بولتے ہیں، ہدایہ ہو گئی، در مختار ہو گئی، فتاوی عالمگیری ہو گئی. تقلید کے ایسے کرشمے ہیں کہ اللہ رحم کرے. آتا ہے کہ اگر کوئی مرد، یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ جس چیز کی علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یہ بھائی میرے کو یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے دیکھ کے بتا دیں گے آپ کو. جیسے در مختار میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا اعلیٰ تنزل اتنا لمبا ہے اور اس نے اپنی دبر میں اگر اپنا اعلیٰ تنزل داخل کر لیا تو اس پر غسل واجب نہیں. اب بتائیے، یہ ہیں تقلید کے کرشمے. اور ان کی در مختار کی جلد 1 صفحہ نمبر 512 پہ آتا ہے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہاتھوں سے منی خارج کر لی تو اس کا روزہ فاسد نہیں، یعنی کہ اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ان کی در مختار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 پہ آتا ہے کہ روزے کی حالت میں چھوٹی بچی سے، مردہ عورت سے یا جانور سے اگر بدفعلی کر لی تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی امبیزا سیمنٹ کا روزہ بنا ہے، غسل بنا ہے جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے. تو یہ تقلید کے ان کے کرشمے بھرے ہوئے ہیں. اور ان کی میرے بھائی آتا ہے در مختار میں اور فتاوی عالمگیری میں کہ کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر کنویں کے اندر اگر وہ گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. کتے کی کھال کی جا نماز بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے. تو ہر طرف تو میرے بھائی تقلید کے کرشمے ہیں. تو تقلید کے کرشمے بہت سارے ہیں. اگر یہ آپ کو جاننا ہوگا تو اطمینان سے رات کو کال کیجیے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے میو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.